الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمي الكریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے. آج کی موجودہ صورتحال عالم کفر اور عالم اسلام کے درمیان بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اور عالم اسلام کو دنیا کفر کے مقابلے میں اپنی تفرقہ بازیوں اور اخوت کے جذبات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے نہایت دیگر حالات کا سامنا ہے. یہی آزمائش کا دور تھا، اسی کے ذریعے سے آزمائش امت مسلمہ پر رکھی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ذاتی گروہی اور دنیاوی مقاصد کو پس پشت ڈال کر کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے پر چلتا ہے، اور کون تفرقہ بازیوں کی نظر ہو کر آپس میں مسلمانوں کے ہی گلے کاٹتا ہے، اور اس طرح کمزور ہو کر دنیا کفر کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دینے کا موقع دیتا ہے. میں نے سورہ حجرات کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. یہ جب مدینہ طیبہ میں تھے اور اس دن سید الانبیاء والمرسلین کی ولادت باسعادت کا رات آنے والی تھی. فجر کی نماز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام صاحب نے یہ سورہ حجرات اس کی دونوں رکوع، پہلی رکعت میں ایک رکوع اور دوسری رکعت میں دوسرا رکوع تلاوت کیا. میں چاہتا تھا کہ اس میں بہت سارے پہلو تھے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے پہلو تھے، اس پر گفتگو کرنی تھی. اب اس پہلی ہی آیت کے اور دوسری آیت کے ضمن میں اب اس موجودہ سچویشن اور موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنا وقت کا تقاضا تھا. اس لیے میں نے اس سچویشن کو، اس صورتحال کو
آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو پہلے سے ہی آنے والے حالات سے آگاہ فرمایا اور پرچہ آؤٹ کر دیا، اور اگر پہلے سے ہی آنے والے حالات و سوالات اور کیفیات صورتحال بتا دی جائے تو پھر نامرادی کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر انسان کو سارا کچھ پتہ بھی ہو اور اس کے باوجود صورتحال جو آقا علیہ السلام نے پہلے سے بتا دی تھی اس سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو ترمذی شریف میں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے موجودہ سچویشن کو آپ کو سامنے رکھ کر آپ کو سمجھانا ہے۔ فلسطین اور مسجد اقصی، بیت المقدس ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ شریف ہماری آنکھوں کا اور ہمارے دلوں کا مرکز و محور ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اسی طرح بیت المقدس قبلہ اول اور جہاں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور تمام انبیاء کرام کو اللہ نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کس نبی کی امت ہوگی اور کس نبی کے ماننے والے ہوں گے جو اپنے انبیاء کی سیرت کو مد نظر رکھ کر ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ وہ تو وہ جگہ ہے جہاں سارے انبیاء کرام کی ذوات مطہرہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ابتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات مطہرہ تک تمام عالم اسلام یعنی تمام نبیوں اور دین اسلام کے ماننے والوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، ایک جگہ کھڑا کیا۔ تو کاش یہ امت مسلمہ کے افراد جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یہ بھی اپنے نبی کی ابتداء میں کھڑی ہو جاتی اور اپنے تمام مفادات کو بھلا کر، اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر دنیا کفر کے مقابلے میں آقا علیہ السلام کی ابتداء میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے ایک باب پڑھا، باب ما جاء فی سؤال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا فی امتہ۔ یہ باب ہے جس میں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں اپنے رب ذوالجلال سے 3 سوالات اپنی امت کے لیے مانگے، یعنی اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں 3 سوالات پیش کیے، 3 چیزیں مانگی۔ اور ان 3 چیزوں کا جو جواب اللہ نے دیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً، ایک دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، تو ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں نماز آقا علیہ السلام نے پڑھائی، فَأَطَالَهَا، تو آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو قالوا یا رسول اللہ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلیت صلاۃً لم تکن تصلیھا، آج آپ نے وہ نماز ادا کی ہے، اس طرح کی نماز پڑھی ہے جو آپ پہلے کبھی نہیں پڑھی، یعنی اتنی لمبی نماز آج آپ نے پڑھی ہے، پہلے اس طرح کا معمول کبھی نہ تھا۔ کالا اجل، آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، آج خاص نماز پڑھی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ، یہ وہ نماز تھی جو اللہ کی بارگاہ میں رغبت دلانے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ کا اپنے من میں ڈر راسخ کرنے کی نماز تھی، یعنی یہ صلاۃ رغبت کی بھی تھی اور رہبت کی بھی تھی۔ رغبت متوجہ ہونا اور اس کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، اور رہبت اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنے کی کیفیات کو اپنے من میں اتار دینا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے ڈرنا بھی اور اس کی ذات سے سوال بھی کرنا، جو ایمان کی کیفیت ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ کی ذات سے خوف یعنی خشیت الہی اور امید بارگاہ الہی، اس کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، کہ انسان اللہ کی ذات سے ڈرتا بھی رہے اور ڈرنے کے باوجود جائے بھی اسی کی چوکھٹ پر۔ جب کسی کا خوف ہوتا ہے تو انسان ادھر نہیں جاتا، لیکن ایمان یہ ہے کہ اس کا خوف بھی ہے تو رغبت بھی اسی کی بارگاہ سے ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ پیار ہے۔ جب خوف کے ساتھ پیار شامل ہو جاتا ہے تو بندہ دور نہیں بھاگتا، اسی کی چوکھٹ پر اور قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صلاۃ رغبت اور صلاۃ رہبت تھی، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کے اندر 3 سوالات پیش کیے، 3 سوالات اللہ کی بارگاہ میں اس لمبی نماز کے اندر اپنے رب سے دعائیں مانگی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا انی سألت اللہ فیہا ثلاثاً، میں نے 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، وآتینی اثنین، اللہ نے میری 2 دعائیں قبول فرما لی، ومنعنی واحدۃ، اور ایک میری دعا قبول نہیں کی۔ پھر ان تینوں کی وضاحت فرمائی، سألتہ، میں نے اپنے رب سے مانگا، اپنے رب سے سوال کیا، اللہ یولکا امتی بالسنۃ، کہ اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر 1 سالی سے ہلاک نہ کرے، یعنی میری امت پر اجتماعی طور پر 1 سالی نہ آئے، کہ قحط پڑے اور ساری امت اس 1 سالی کا شکار ہو کر ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ مجھے عطا کر دی کہ میری امت 1 سالی سے اجتماعی طور پر کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔
یہ ایک دعا قبول کر لی گئی، یہ ایک سوال مجھے عطا فرما دیا۔ دوسرا سوال کیا، دوسری دعا کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اللہ یسلط علیہم عدوا من غیرہم، کہ اللہ میری امت کے افراد پر، امت کے اپنے افراد کے علاوہ دشمنوں میں سے کسی کو مجموعی طور پر مسلط نہ کرے اور مومنین کے مقابلے میں کامیاب نہ کرے، کہ وہ غالب آ جائے۔ یہ دوسرا سوال کیا، اپنوں کو چھوڑ کر دوسرے دشمن لوگ میری امت کے افراد پر اجتماعی طور پر غالب نہ آئیں، غلبہ نہ پا سکیں۔ تو اللہ نے یہ بھی دعا عطا فرمائی، یہ بھی قبول کر، گویا قیامت تک اجتماعی طور پر دنیا کفر مل کر جتنے ساز و سامان، جتنے ہتھیار اکٹھے کر لیں، جتنے سورسز اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کفر اکٹھی ہو کر، جیسے خندق کے موقع پر، غزوہ خندق میں ساری دنیا کفر یہودیت سارے اکٹھے ہو کر آئے تھے، تو مالک نے ان کی اس سارے اکٹھا پن کے باوجود ان کو تیس نیس کر دیا تھا۔ تو اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ ساری دنیا کفر اکٹھی ہو جائے، جتنی مرضی ان کے پاس وسائل ہوں، تو تمام تر وسائل کے باوجود اجتماعی طور پر میری امت پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ اللہ نے عطا کر دی۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ امت کو پہلے بتا دیا کہ دنیا کفر کو اجتماعی طور پر میری امت پر غلبہ میرا رب کبھی نہیں ہونے دے، اور جہاں ساری دنیا کفر جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود جو مرضی حصار بنا لے، میری امت پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ میری امت ہی غالب آئے، دنیا کفر غالب نہیں آ سکتا۔ کاش ہمیں اپنے نبی کی اس بات کا یقین ہوتا کہ مسلمان اجتماعی طور پر کبھی مغلوب نہیں ہوں گے اور دنیا کفر غالب نہیں آئیں گے، اور یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس اتنے جدید ترین وسائل ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ کاش ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے اپنا تعلق جوڑتے تو اس سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ سچویشن اس غلامی کا نتیجہ ہے جس غلامی کے نتیجے کے طور پر امت مسلمہ نے غیروں کو اپنے اوپر اس طرح مسلط کر لیا ہے کہ ہم دنیا کفر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ تو جب قوم غلامی کی اس سطح پر پہنچ جائے تو پھر میدان بدر کی طرح فرشتے نازل نہیں ہوتے اور ابابیل بھی نہیں آتے۔ پہلے کم از کم غلامی رسول کا توق تو اپنے گلے پہ ڈالیں کہ ہم اس رسول کے غلام ہیں، اس مالک کو ماننے والے ہیں جو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو پھر وہ بے سر و سامانی کے عالم میں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا، ہتھیار بھی نہیں ہوتے،
اپنے آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں تو وہاں میرے آقا نے دعا فرمائی. پہلے پیش کیا ہے اپنے آپ کو قربانی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پہلے آپ اپنے آپ کو پیش کیا، پھر دعا مانگے. ہم پیش نہیں کرتے ہیں، صرف دعائیں مانگتے ہیں. تو پیش کیے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی. اسی کو علامہ نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی پہلے بدر کا میدان، بدر کا منظر بناؤ، وہاں اپنے آپ کو پیش کرو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے بچوں کو بھی اور بغیر ہتھیاروں کے نبی کی ذات سے تعلق جوڑتے ہوئے میدان میں آؤ، پھر دعا کرو تو فرشتے نازل کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے. یہ اصل سوچ ہے کہ مالک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیا کہ میرے محبوب اگر آپ کی امت تفرقہ اور اختلافات کا شکار نہ ہوئی تو ہم دشمنوں کو اجتماعی طور پر کبھی غالب نہیں آنے دیں گے. لیکن اگر سوچ میں ہی اتنی غلامی ہو کہ پورا عالم اسلام اس بات پر راضی ہو گیا ہو کہ ہم دنیا کفر کا مقابلہ ہی نہیں کرتے، اب ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. حالانکہ 313 نے قبول نہیں کیا اور 2.25 ارب مسلمانوں کی تعداد قبول کر چکی. کیا غلامی کی انتہا ہے. 313 نے دنیا کفر کی غلامی قبول نہیں کی. تو مالک الملک نے مدد اور نصرت نازل فرمائی. اب آپ نے جو کرنا تھا، جو کر سکتے تھے وہ آپ لوگوں نے کیا. اب جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس تب سی سے ٹھوس کر سی. یہ بندوق اپنے آپ دھوپ میں رکھیں، وہ تب جائے گی جب تو اپنے آپ کو ٹھوس کرے گی، چل جائے گی تو دشمن کو تباہ و برباد کر. اس سے دنیا کفر مغلوب نہیں. یہی حال ہونا ہے اجتماعی طور پر امت مسلمہ کا جو آپ ہمارا موجودہ حالت میں ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ اے میرے محبوب اگر آپ کی امت کی نگاہیں ہماری بارگاہ کی طرف ہوئیں اور ان کی نگاہیں واشنگٹن کی بجائے گنبد خضرا پر ہوئیں تو ہم دشمن کو مسلط نہیں ہونے دیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری یہ دوسری دعا بھی قبول فرما لی. اب حیرانگی کی انتہا ہے جس امت کو اس کے نبی نے یہ پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا ہے کہ دنیا کفر کو اجتماعی طور پر امت مسلمہ پر غالب نہیں آنے دے گا. وہ ایٹمی صلاحیت کے باوجود کھڑا ہونے کی پوزیشن ہے. کیوں کا جواب اس تیسرے سوال میں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے تیسری دعا مانگی اور وہ یہ تھی وسالتو اللہ یزید کا بعضہم بعض
کہ مالک الملک میری امت کے افراد کو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کا موقع نہ دے، یعنی آپس میں نہ لڑے۔ میرے مولا میری امت کے حق میں میری یہ دعا قبول فرمائے کہ میری امت کے افراد آپس میں لڑ لڑ کر نہیں مریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں نہیں کاٹیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مالک نے فرمانا آنیہا، میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی، کیونکہ یہی تو آزمائش تھی۔ اسی سے تو پتہ چلنا تھا کہ یہ آپس میں گردنیں کاٹتے ہیں یا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہی آزمائش تھی، اس امت پر یہی آزمائش ڈالی گئی۔ اب یہ امت جس دور میں پیچھے دیکھیں تو جب بھی اس پر تباہی و بربادی آئی ہے، اپنوں کے ذریعے سے آئی ہے، غیروں کے ذریعے سے نہیں آئی ہے۔ یہاں بھی تباہ و برباد ہوئے آپس میں۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت یہ مسلمان آپس میں گروہ گروہ بن کر ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، آپس کے اختلاف، تو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے ہمہ وقت امت کے افراد اور گروہ تیار ہیں، اور ہم بھی اس پر سارے اجتماعی طور پر خوش ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی اجتماعیت امت کی بات نہیں کرتے، تفرقہ بازیوں کی بات کرتے۔